السلام علیکم۔ فلم 1999 میں شروع ہوتی ہے۔ ہم ایک نوجوان لڑکا دیکھتے ہیں جس کا نام سام ہے۔ اس کے والد جو ایک انکم گیمنگ کمپنی کے CEO ہیں اس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس کے والد بتاتے ہیں کہ کمپنی نے ایک مجازی دنیا بنائی ہے جو خوبصورت اور خطرناک دونوں ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے کھیل کی اس دنیا کا دورہ کیا ہے اور لیزر کے ساتھ تیز رفتار موٹر سائیکل چلانے کا سنسنی تجربہ کیا ہے۔ اس دنیا میں ٹرون نام کا ایک کردار بھی ہے جو گیمنگ کی دنیا میں انسانوں کے لیے لڑتا ہے۔ اس کے والد نے اعتراف کیا کہ وہ اس مجازی دنیا میں مستقل طور پر رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے ایک انسان جیسا وجود پیدا کیا ہے جسے کلو کہا جاتا ہے، جو خود سے مشابہت رکھتا ہے اور انسان جیسی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ روانگی سے پہلے سام کے والد نے اسے بتایا کہ وہ کل ورچوئل گیمز کھیلنے جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا۔ پھر اگلے دن ٹی وی پر خبر آتی ہے کہ انکم کمپنی کا CEO کہیں غائب ہو گیا ہے اور کئی سال اسی طرح گزاریں گے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ عرصے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سام اب بڑا ہو گیا اور کمپنی کا پارٹنر بن گیا ہے۔ وہ ایک دن کمپنی میں آتا ہے اور اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں تمام گیمز کا سرور رکھا ہوا تھا، لیکن یہاں گارڈ نے اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ گارڈ اس تک پہنچتا وہ کمپنی کا آپریٹنگ سسٹم آن کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان گیمز کو انٹرنیٹ پر رکھتا ہے جس سے اب دنیا میں کوئی بھی اس کمپنی کا کھیل کہیں بھی کھیل سکتا تھا، لیکن پھر گارڈ اس کے پاس آ گیا۔ سام اس سے بچ کر عمارت اور پیراشوٹ سے نیچے چھلانگ لگاتا ہے، لیکن اسے پولیس نے پکڑ لیا۔ کمپنی میں اس کے والد کا ایک بہت پرانے دوست تھے جو ابھی بھی وہاں کام کرتے تھے۔ وہ سام کو رہا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ اب آپ کو بھی اس کمپنی میں کام کرنا چاہیے، اور ہاں مجھے تمہارے پاپا کا میسج بھی ملا ہے۔ سام کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے والد فوت ہو چکے ہیں یا کہیں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ سیمز کے والد کے دوست کہتے ہیں کہ جس جگہ سے مجھے تمہارے بابا کا پیغام ملا ہے وہ جگہ کمپنی کے اندر ہے۔ وہ اسے اس جگہ کی چابی بھی دیتا ہے۔ یہ دراصل کمپنی میں ایک جگہ تھی جہاں وہ تمام گیمز رکھے گئے تھے جو اب بند ہو چکے تھے۔ وہ اس جگہ پر آتا ہے اور ایک کھیل سے اس کپڑے کو ہٹاتا ہے جس پر ٹرون لکھا ہوا تھا۔ وہ اس کھیل میں ایک سکہ ڈالنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ اسے اٹھاتا ہے تو وہ نیچے گرتا ہے۔ اسے وہاں ایک کھینچی ہوئی لکیر نظر آتی ہے۔ اب جب وہ اس گیم کو ہٹاتا ہے تو اسے وہاں ایک راستہ ملتا ہے جو نیچے ایک تہہ خانے میں جاتا ہے جہاں اس کے والد کا سارا سامان پڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے والد کی لیب تھی جہاں وہ بڑے بڑے کھیل بناتے تھے۔ یہاں اس کے والد کا کمپیوٹر بھی تھا جسے وہ آن کر کے اس میں کوئی پروگرام ڈالتا ہے جس سے یہ کام کرتا ہے۔ تب اس سے بہت سی روشنی نکلتی ہے اور اس روشنی کے بعد اب وہ دوسری دنیا یعنی کھیل کی دنیا تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سم یہاں کچھ کر پاتا، دو لوگ آتے ہیں جنہوں نے کالا سوٹ پہن رکھا تھا اور سام کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے جیسا سوٹ پہناتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک عجیب ڈسک بھی لگا دی جاتی ہے۔ یہ ڈسک ایسی تھی کہ اس میں اس کے ذہن کی تمام یادیں ریکارڈ کی جا سکتی تھیں اور وہ وہاں گیم کھیلنے لگتا ہے۔ سام بہت اچھا کھیل کھیل رہا تھا، لیکن پھر ایک ڈرون یہاں آتا ہے اور سام کو شکست دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سام کو کچھ ہوتا ہے اس کے جسم سے خون بہنے لگتا ہے جب اس کا لیڈر کلو وہاں پہنچتا ہے۔ ڈرون کا کہنا ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور کلو کا کہنا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دو۔ جب سام نے کلو کو دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ آپ میرے والد ہیں، لیکن جیسا کہ سام کے والد نے اسے بچپن میں بتایا تھا کہ اس نے کھیل کی دنیا میں اپنا روپ دھار لیا ہے اور یہ وہ شکل والا تھا جس کا نام اس کے والد نے کلو رکھا تھا۔ کلو یہاں سیم کی ڈسک چیک کر رہا تھا، لیکن اسے وہ چیز نہیں مل سکی جس کی وہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے سام تمہیں میرے ساتھ کھیل کھیلنا پڑے گا۔ اب ایک طرف سام کی ٹیم بنی ہے اور دوسری طرف لیڈر کا مطلب ہے کہ اس کے والد کلو جیسا ہم شکل ہے، اور اب لیزر بائک پر بیٹھ کر ریس لگاتے ہیں اور اگر کوئی اس لیزر لائٹ کے درمیان آتا ہے تو وہ مر جائے گا۔ ایک ایک کر کے ٹیم کے تمام کھلاڑی مر گئے، صرف سیم اور کلو باقی رہ گئے۔ کلو نے یہاں سیم کی موٹر سائیکل بھی توڑ دی۔ اس سے پہلے کہ کلو سیم پر حملہ کر کے اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہاں ایک کار رکتی ہے جس سے ایک لڑکی نکلی جس کا نام کورا تھا۔ لڑکی اب سام کو اس جگہ لے آئی تھی جہاں اس کی حقیقی والد تھے اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور سام سے پوچھو تو اس سے کھیل کی دنیا میں یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ سام کا کہنا ہے کہ جو پیغام تم نے اپنے دوست کو بھیجا تھا اس کی وجہ سے۔ سام کے والد کہتے ہیں کہ ہم رات کو کھانا کھاتے وقت بات کریں گے۔ اب جب وہ رات کو کھانا کھاتے ہیں تو سام اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی دنیا میں واپس کیوں نہیں آئے؟ میں نے ہمیشہ آپ کا انتظار کیا لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ کہیں زندہ ہیں،
اس کے والد کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ دنیا بنائی ایک جادو ایک معجزہ ہوا، یہاں اس دنیا میں کچھ پروگرام جنہیں آنکھ کا ذریعہ کہا جاتا تھا خود بن گئے، جیسے آپ بہت ذہین انسانی کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ شخص جو کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، جس کے ساتھ میں اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتا تھا، لیکن میری نظر آنے والا کلو میرے خلاف چلا گیا اور آنکھوں کے تمام کمپیوٹر کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ اس نے ٹرون کو بھی ختم کر دیا جسے میں نے کھیل کی دنیا میں انسانوں کی دیکھ بھال کے لیے بنایا تھا۔ یہ وہ پروگرام تھا جو خود دنیا میں بنائے گئے تھے، جس کے بعد وہ دروازہ بھی بند ہو گیا جسے میں نے اپنی دنیا سے آیا تھا، جہاں سے میں اپنی دنیا سے آیا تھا۔ سام اپنے والد کو وہ راستہ دکھاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا اور کہتا ہے چلو ابا، چلو میرے ساتھ اپنی دنیا میں واپس جاتے ہیں، لیکن اس کے والد کہتے ہیں نہیں، یہ سڑک صرف 8 گھنٹے کھلی رہے گی اور اس کے بعد کلو کو میری ڈسک مل جائے گی، وہ ہماری دنیا میں تباہی پھیلانے کے لیے جائے گا اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ سام کے والد بتاتے ہیں کہ جو پیغام آپ کو موصول ہوا ہے وہ میں نے نہیں بلکہ کلو نے بھیجا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص کھیل کی دنیا میں آئے اور حقیقی دنیا کا دروازہ کھل جائے، تاکہ وہ ہماری دنیا میں نکل جائے۔ اور جو لڑکی یہاں تھی وہ بھی ایک کمپیوٹر جیسا پروگرام تھا، جس کے بارے میں سیمز کے والد نے بتایا کہ اس دنیا میں چند پروگرام خود بن چکے ہیں۔ وہ سیمز سے کہتی ہے کہ اگر وہ اپنے والد کی طرح کلو کو ختم کر دے گا تو اس کے والد بھی مر جائیں گے۔ سام کہتا ہے نہیں، میں اپنے بابا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں انہیں بچا لوں گا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔ ایک بار پھر کلو اس کے پاس آتا ہے اور اسے ایک نقشہ دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے ذریعے آپ ایک ایسے آدمی سے ملیں گے جو پہلے ICO کے دیکھ بھال کرتا تھا۔ ISCO وہی پروگرام تھا جو خود بن چکا تھا، وہ آدمی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اب سام اپنی گاڑی میں اکیلے اس سے ملنے جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنی گاڑی باہر کھڑی کر کے اس کے پاس جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جو کہہ رہی تھی اگر آپ ہمارے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ایک گیم کھیلنا پڑے گی۔ سام نے اپنی گاڑی باہر کھڑی کر دی تھی، لیکن کلو کے گارڈ نے آ کر معلوم کیا کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے۔ درحقیقت کلو کافی عرصے سے اس دنیا میں سام کے والد کی تلاش میں تھا۔ جب وہ اس جگہ جاتا ہے تو اسے وہاں کوئی نہیں ملتا۔ کلو غصے میں آ رہا تھا۔ سام کے والد کورا کے ساتھ چلے گئے تھے۔ وہاں سام اس لیڈر سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے باہر نکلنے کا دروازہ تلاش کرنا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آدمی بھی کلو کا ساتھی ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اس دنیا کا سب سے طاقتور آدمی تھا، وہ لیڈر تھا۔ پھر اس کے تمام محافظوں نے سام پر حملہ کیا۔ یہاں کورا بھی آیا تھا، لیکن لڑائی کے دوران ایک ہاتھ کورا کٹ جاتا ہے۔ سام کے والد بھی یہاں آئے تھے جو کورا اور سام کو بچاتے ہیں۔ یہاں ایک پروگرام آتا ہے جو سام کے والد کی ڈسک پر حملہ کرتا ہے اور اسے درحقیقت لے جاتا ہے۔ یہ وہی ڈسک تھا جو کلو برسوں سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ لیڈر بھی وہی تھا جس سے سام ملنے آیا تھا، وہ پروگرام ختم کر کے ڈسک لینے آیا تھا۔ کلو بھی آ گیا جو ڈسک لیڈر کے پاس تھی، وہ کلو سے ڈیل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ڈسک میں تمہیں دے دوں گا، لیکن تمہیں مجھے اس دنیا کا بادشاہ بنانا پڑے گا۔ کلو اس لیڈر کی یہ بات مانتا ہے اور اس نے ڈسک لے لی اور اسے اس جگہ کا کنٹرول دے کر چلا گیا۔ پھر اس جگہ دھماکہ ہوتا ہے جہاں لیڈر تھا۔ دراصل کلو نے اس لیڈر کو بھی دھوکہ دیا تھا، وہ بھی مر چکا تھا۔ اب وہ ڈسک کلو کے پاس بھی آ گئی تھی جہاں سے وہ حقیقی دنیا میں جا سکتا تھا۔ وہاں سیمز کے والد نے کیورا کو بھی ٹھیک کیا۔ سیم کو پتہ چلا کہ کیورا ایک ISOS پروگرام ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب کلو نے تمام پروگرام ختم کیے تو میرے والد نے میری مدد کی اور مجھے بچایا۔ اب تینوں اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے تیار تھے۔ پھر کلو کے محافظ ان کے سامنے آتے ہیں جو ان کا راستہ روک رہے تھے۔ کیورا یہاں آتا ہے کہ اگر سیمز کے والد کو آگے جانا ہے تو اسے ایک ڈسک کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ڈسک اتار کر اسے دیتی ہے اور اب وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے اس کے سامنے آتی ہے۔ پھر ایک گارڈ وہاں آتا ہے جو کیورا پر حملہ کرتا ہے۔ جب سام کے والد نے یہ دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ ٹرون ہے جس نے سوچا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ سام اپنے والد سے کہتا ہے کہ آپ جائیں، میں کورا اور آپ کی ڈسک کے ساتھ واپس آؤں گا۔ کلو کو بھی دکھایا گیا ہے جو اپنی فوج کو بتا رہا تھا کہ اب وقت آ گیا کہ حقیقی دنیا میں جا کر انسانوں کی دنیا پر حکومت کی جائے، لیکن سام بھی یہیں پہنچ گیا تھا۔ وہ ڈسک لے رہا تھا، کورا کو بچا رہا تھا اور چلا گیا، لیکن کلو کو پتہ چلا کہ سام نے ڈسک چوری کر لی ہے اور ساتھ ہی سیم نے پورا سسٹم بھی ہیک کر لیا تھا اور اس کی وجہ سے کلو سیم پر حملہ کرتا ہے۔ سام بھی اپنی فلائنگ مشین بھی تھی، وہ بھی کلو پر حملہ کرتی ہے اور اپنی تمام فوج کو ختم کر دیتا ہے۔
اب صرف کلو اور اس کا ٹرون باقی رہ گیا تھا۔ سام کے والد نے انسانوں کی حفاظت کے لیے ٹرون بنایا تھا۔ سام کے والد کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں انسانوں کی مدد کے لیے بنایا تھا اور تم کیا بن گئے ہو۔ یہ سن کر ڈرون کو ہوش آیا اور وہ کلو پر حملہ کرتا ہے اور اسے مارنے والا تھا، لیکن کلو ایک طاقتور انسان تھا، وہ نہیں مرتا۔ اس کی بجائے اس نے ڈرون کو مار ڈالا۔ ساتھ ہی ہمیں سام اور اس کے والد اور کورا کو بھی دکھایا گیا ہے جو اس مقام پر پہنچے تھے جہاں سے وہ انسانوں کی دنیا میں جا سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ یہ کام کر لیتے۔ کلو آتا ہے جو سام کے والد سے ناراض تھا اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے کہا تھا کہ ہم ایسی دنیا بنائیں گے جو بہت مختلف ہوگی۔ سام کے والد کہتے کہ نہ تو تم نے مجھے سمجھا اور نہ میں تمہیں سمجھا، میں انسانوں کے لیے ایک الگ دنیا بنانا چاہتا تھا لیکن تم انسانوں کی دنیا پر راج کرنا چاہتے تھے۔ سیم کے والد کلو کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں سنتا اور حملہ کرتا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کورا نے سام لے لیا تھا۔ اب کلو کے ہاتھ میں ڈسک بھی آ گئی تھی، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ڈسک کورا کی نہیں، سام کے والد کی ہے، جس سے وہ انسانوں کی دنیا میں نہ جا سکیں۔ سام اپنے والد کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر کورا کہتا ہے کہ آپ کے والد چاہتے تھے کہ آپ اپنی دنیا میں واپس جائیں اور وہ اس گیم کی دنیا کو بھی بند کر دیں گے۔ اس وقت کلو سام کے ساتھ چھلانگ لگا کر اس دنیا سے حقیقی دنیا میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سیم کے والد اسے اپنی طاقتوں سے اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے اس دنیا میں بہت بڑا دھماکہ ہوا اور کھیل کی اس دنیا اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ سام واپس اس جگہ آ گیا تھا جہاں سے وہ اس دنیا میں گیا تھا، یعنی اپنے پاپا کے لیب میں۔ اس گیم کا تمام ڈیٹا ایک چپ میں ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے اور وہ اسے اپنے گلے میں پہن کر اپنے والد کا کمپیوٹر میں بند کر دیتا ہے۔ جب وہ اوپر آیا تو اس کے والد کا دوست وہاں موجود تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اب تم اس کمپنی کے نئے مالک ہو اور میں بھی اس کمپنی میں کام کروں گا۔ اب وہ اس جگہ سے باہر آیا جہاں کورا اس کا انتظار کر رہا تھا، جو اس کے ساتھ اس کی حقیقی دنیا میں آیا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اسے پہلی بار سورج دکھاتا ہے۔ کورا نے ساری زندگی سورج نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کھیل کی دنیا میں اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ انسان نہیں تھا بلکہ یہ ایک قسم کا پروگرام تھا، ایک کمپیوٹر۔ لیکن اب وہ سیم کے ساتھ انسانوں کی دنیا میں آئی تھی۔ کیا سیم اس دنیا کی اس طرح استعمال کر کے بہتر کر سکے گا جیسا کہ اس کے والد کرنا چاہتے تھے؟ اور اس دنیا کی بھلائی کے لیے سام کے والد نے اپنی جان دے دی تاکہ اس دنیا کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہاں پر یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔